السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرقہ ناجیہ منصورہ نجات پانے والا اور مدد کیا ہوا کون سی جماعت ہے؟ یہ جماعت وہ ہے جو قرآن و سنت کو فالو کرتی ہو۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا فرمان آ جائے تو کیل و کال کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں ایک استاد ہے امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ امام ترمذی اپنی کتاب جامع ترمذی میں امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول لے کر کے آئے کہ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اور یہی بات ائمہ اربعہ میں سے احمد ابن حنبل سے بھی پوچھی گئی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ فرقہ ناجیہ فرقہ منصورہ جماعت حقہ وہ اہل الحدیث ہیں، لیکن بالفرض میں بندہ ہوں، میری رائے درست نہ ہو، تو اگر وہ اہل حدیث نہیں ہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں۔ تو یہ بات بالاتفاق ثابت شدہ ہے کہ فرقہ ناجیہ جماعت حقہ اور جماعت منصورہ وہ اہل الحدیث ہیں۔ ہاں یہ یاد رکھ لیں، ہمارا کام یہ بھی نہ ہو کہ اونچی دکان پھیکا پکوان۔ آج کل دنیا بڑی اپڈیٹ ہو گئی ہے، لوگوں نے لائٹنگ بہت زیادہ کی ہوئی ہوتی ہے لیکن اندر معیار نہیں ہوتا۔ تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بے شک جماعت حقہ وہ اہل الحدیث ہیں، جیسا کہ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرف و اصحاب الحدیث، اللہ اکبر، اس میں وہ 20 اقوال لے کر آئے ہیں تابعین کے اور صحابہ کرام کے کہ جماعت حقہ جماعت منصورہ جماعت ناجیہ وہ اہل الحدیث ہیں۔ لیکن یاد رکھ لو یہ نہ ہو کہ اونچی دکان پھیکا پکوان۔ کیا مطلب؟ صرف نام سے کام نہیں چلے گا، ہاں جی، صرف نام سے کام نہیں چلتا، اللہ سبحانہ و تعالی معیار بھی دیکھتا ہے۔ اہل حدیث ہمارا نام ہو تو ہماری شکل و صورت رہن سہن مرنا جینا وہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو جماعت ناجیہ اہل الحدیث ہیں، بلکہ سبحان اللہ مجھے یاد آیا وہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بریلویوں کو اپنے خاندان میں سے پیر نہیں ملتا، یہ بدبخت پیر بھی ہمارا چوری کر کے لے گئے۔ بہرحال قیامت کے دن عبد القادر ان سے اعلان برات کریں گے، یہ قرآن پہلے ہی بتا چکا ہے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ ان لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا جب عبد القادر اہل الحدیث کی صفوں میں کھڑا ہوگا۔ بہرحال غنیت الطالبین میں پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بدعت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو برا بھلا کہیں گے۔ تو عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہ بات بتا دی ہے کہ جماعت حقہ جماعت ناجیہ فرقہ ناجیہ وہ اہل الحدیث ہیں۔ اب اس بات کا انکار کون کرے گا؟ ہے وہ جو بیچارہ بالکل مادرزاد جاہل ہے، ہاں جی، یا وہ کرے گا جو ایک نمبر کا ضدی اور ہٹ دھرم ہے، ورنہ یہ بات روزے روشن کی طرح ہے کہ جماعت حقہ اور جماعت ناجیہ وہ اہل الحدیث ہیں، وہ اہل الحدیث ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے ہر مسلمان کو، اب یہ پیغام بھی میرا نوٹ کر لو، کوئی بھی، میں نہیں کہتا کہ اپنا مسلک چھوڑے، دیوبندی ہو بے شک دیوبندی رہو، بریلوی ہو بے شک بریلوی رہو، بریلوی ہو کر مرو، لیکن ہر مسلمان کو چاہیے لکل مسلم ینبغی ان یکون اہل الحدیث، اہل حدیث بن جاؤ۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ میں ہوں دیوبندی اور میں اہل حدیث ہو جاؤں، ہے بریلوی اور اہل حدیث ہو جائے اور بریلوی بھی رہے، جی ہاں، دیوبندی ہو اپنے عقائد قرآن اور حدیث کے مطابق بنا لو، ہاں جی، دیوبندی ہو بریلوی ہو اپنی نماز اپنا روزہ اپنی حج اپنی زکوٰۃ اپنا جینا اپنا مرنا اپنی خوشی اپنی غمی قرآن اور حدیث کے مطابق بنا لو، تم دیوبندی ہو کر بھی اہل حدیث ہوگے۔ آپ بتائیں کیا یاد کرو گے؟ کیسا پیارا آپ کو نسخہ بتایا۔ بے شک اپنے ساتھ لکھو کہ آئی ایم دیوبندی،
اپنا عقیدہ قرآن حدیث مطابق بنا لو، اپنے اعمال کو بھی قرآن حدیث مطابق بنا لو، تم بے شک دارالعلوم دیوبند کی طرف اپنی نسبتیں کر کے رکھو، لیکن جب تمہارے عقائد، تمہارے اعمال قرآن حدیث کے مطابق ہوں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیوبند کے بزرگوں کی طرف بھی تمہاری نسبت باقی رہے گی، اور قرآن اور حدیث پر عقائد اور اعمال کو بنانے کی وجہ سے تم اللہ ذوالجلال کے کاغذوں میں اہل حدیث بھی رہو گے۔